لڑکے جو 10+2 کا کورس کر لیتے ہیں، اچھے مارکس لاتے ہیں، اس کے بعد ان کے اندر یہ خواہش جاگتی ہے کہ ہم قرآن کو تو سمجھیں، جو خدا کے پیغام ہے بندوں کے نام، تو ہم کیسے پڑھے لکھے آدمی ہیں کہ ہم خدا کا کلام نہیں سمجھتے. تو ان بچوں کے اندر ایک خواہش جاگتی ہے کہ ہمیں کوئی شارٹ کورس کرایا جائے جس سے ہم خدا کے کلام کو اور اسلام کے پیغام کو سمجھ سکیں. تو اس کے لیے ایک مختصر مدتی کورس بھی یہاں پر چلایا جاتا ہے. یہ تو ہوا لڑکوں کا مسئلہ. ہمارا سماج جب تک کہ ہماری جو عورتیں ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، جب تک وہ تیار نہیں ہوں گی اچھے ویژن کے ساتھ، اچھے علم کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، تو کام تو بالکل ادھورا رہے گا. بلکہ سوسائٹی کے بنانے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ عورت کا کردار اور اس کا کنٹریبیوشن مردوں سے زیادہ ہوتا ہے. وہ ماں بنتی ہے تو بچے کے صرف شریر اس کے اندر نہیں بنتا، بچے کی جو روح ہے، بچے کے جو اخلاق ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں اور ماں کی گود میں زیادہ بنتے. اس لیے ہمارا ارادہ تو ہے کہ ایک اچھے پیمانے پر بچیوں کا ایک ادارہ جو لڑکوں کے اداروں کی طرح قائم ہو، لیکن ابھی ہم اس کی شروعات نہیں کر سکے. تو ایک چھوٹے پیمانے پر مقامی لوکل سطح پر ہم نے لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے. ضرورت تو اس علاقے میں بہت ہے، کوئی اچھا اسپتال نہیں ہے، ہیلتھ سروسز نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے لمیٹڈ سورسز کے ساتھ ایک کلینک یہاں پر چلا رہے ہیں. کلینک 2 چل رہے تھے، لیکن ہم کو بھی کچھ مہینے پہلے ایک کلینک کو بند کرنا پڑا، اور ایک کلینک چل رہا ہے جو اس پورے علاقے کے غریب مریضوں کی خدمت کر رہا ہے. اور جہاں تک مجھ کو اطلاع ہے کہ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. ضرورت ہے کہ ہماری جو صحت کی خدمات ہیں ان میں بھی بہت اضافہ ہو. یہاں بہت پریشان ہوتی ہیں، خاص طور پر عورتیں. رحمان فاؤنڈیشن بیسیکلی یہ تو 1995 میں لکھنؤ میں قائم ہوا تھا، اور ملک کے مختلف علاقوں میں اس کی برانچز بھی کھل چکی ہیں. خود مہاراشٹر میں اچلکرنجی اور کولہاپور میں اس کی برانچز کام کر رہی ہیں. کرناٹکا میں بیلگام میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو اس طرح کی جو انسانی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی ہم اپنے لمیٹڈ سورسز کے مطابق حصہ لیتے رہتے ہیں. مختلف مریضوں کا آپریشن کرانا، ان کی مدد کرنا. تقریباً میں سمجھتا ہوں ہر مہینے لکھنؤ کے رحمان فاؤنڈیشن کے آفس سے شاید 25 سے 30 ہزار روپے جو جاتے ہیں وہ ویڈو پینشنز میں جاتے ہیں. بہت سے بچوں اور بچیوں کی کالجز کی فیس ادا کی جاتی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی. تو اس طرح کے کچھ کام ہیں. مجھے تو یہ ان باتوں کو گناتے ہوئے بھی آپ سب کے سامنے شرم آتی ہے، اس لیے کہ جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو ہم کر پا رہے ہیں وہ بہت کم ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے بریف انٹروڈکشن کرایا ہے، اس سے آپ کو یہاں کی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں کچھ اندازہ ہوگا. خدا کرے کہ ہمارے خواب شرمندہ تعبیر ہوں اور ایسی نسلیں لڑکوں اور لڑکیوں کی نکل سکیں جو ہمارے اس عظیم ملک کی ہر میدان میں خدمت کرنے کے لائق ہوں. اللہ ہمیں اچھے بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں نیک بنا، اللہ ہمیں نیک بنا. اے رب کریم، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی شرک و کفر کا کوئی خیال بھی ہمارے ذہن و دماغ میں نہ آئے. So after a 2-hour long run through the first part of the program, it's time for a short break. But before we step into this 30 minutes break, let me announce something very important for you. Just a few minutes back, we watched a short play demonstrating a science class of DUIR, the integration of Islam and science. But this is not restricted to classrooms only. My colleagues are capable of integrating it practically too. Want to know how? First let me enlighten you with a few very interesting facts. Are you aware that the first person to research on brain was none other than Ibn Haytham? And who introduced the concept of flying? Right, brothers? No, right is wrong. The first person to introduce the concept of flying was Abbas ibn Firnas. And the list goes on.
The uncharted history of Muslim scientists is filled up with the contribution to science and hence humanity. To demonstrate a few, our students have researched on some very interesting scientific concepts, and under the guidance and supervision of their mentors, implemented those concepts in the form of working models. These also include some practical solutions to day-to-day problems. For the enthusiasts and those who are keen to see these projects in action, we humbly request them to please visit the lobby outside the auditorium during this break. And don't forget to provide your valuable suggestions. For the rest, please relieve yourselves, relax back in your seats, and enjoy the projects being displayed on screen. So let's move on and assemble back after the break to continue our journey. Assalamu alaikum. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look back to see the signs, we can keep hiding from the truth. Let it take us by surprise, take us in the best way, Allah. Guide us every single day, Allah. Keep us close to you until the end of time. Look inside yourselves, such perfect order, hiding in yourselves, running in your veins. What about anger, love and pain, and all the things you're feeling? Can you touch them with your hand? So are they really there? Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look bright to see the signs, we can keep hiding from the truth. Let it take us by surprise, take us in the best way, Allah. Guide us every single day, Allah. Keep us close to you until the end of time. When a baby's born, so helpless and weak, and you're watching it growing, so why deny what's in front of your eyes? The biggest miracle of life. We just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look bright to see the signs, we can keep hiding from the truth. Let it take us by surprise, take us in the best way, Allah. Guide us every single day, Allah. Keep us close to you until the end of time. Open our eyes, our hearts and minds. If we just look back to see the signs, we can keep hiding from the truth. Let it take us by surprise, take us in the best way, Allah. Guide us every single day, Allah. Keep us close to you until the end of time.